بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کی اچھی بات کریں گے۔ اللہ کی خوشی کے لیے دوسروں کے کام آؤ۔ اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق ہے ہمدردی، جو کہ ایک نظم ہے۔ یہ صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ نظم ہمدردی ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے بتایا ہے کہ مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کرنے کا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، مصیبت کے وقت کسی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آئیے نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس نظم میں ایک بلبل سارا دن اڑنے اور دانہ چگنے میں مصروف رہتا ہے۔ اتنے میں شام ہو جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا راستہ گم کر بیٹھتا ہے۔ وہ اسی پریشانی میں شاخ پر جا بیٹھتا ہے کہ اتنے میں ایک جگنو اس کی اداسی کا سبب جان کر اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اداس مت ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے چمکنے کی صلاحیت دی ہے، میں اسی روشنی کے ذریعے تمہیں راستہ دکھاتا ہوا تمہارے گھر لے جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں۔ مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ چگنے، حاضر، کیڑا، اگرچہ۔ املا کے لیے دیے گئے مشکل الفاظ کو پڑھیں اور رف کاپی پر خوش خط لکھیں۔ شجر، تنہا، آشیاں، آہوزاری، مشعل، رات، اداس، اندھیرا، جگنو، ہمدردی، روشنی، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ نظم کی پڑھائی کے بعد مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ بلبل درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ سوال نمبر 2، بلبل کیوں اداس تھا؟ کیونکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے بلبل اپنے گھر نہیں جا سکا تھا۔ سوال نمبر 3، بلبل کی آہوزاری کس نے سنی؟ بلبل کی آہوزاری جگنو نے سنی۔ سوال نمبر 2، الفاظ کو متضاد سے ملائیں۔ یہاں کچھ الفاظ اور متضاد دیے گئے ہیں، آئیے ان کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اداس، خوش، اندھیرا، اجالا، حاضر، غیر حاضر، رات، دن۔